سلطان و ہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع سنجر خراسان 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سنجر کندھار سے پورب جانب 24 گھنٹے کے راستے میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اب تک موجود ہے، اس کو سہستان بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت غیاث الدین حسن ہے۔ یہ 8ویں پشت میں عارف حق حضرت موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کے پوتے ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام بی بی ام الورا ہے، یعنی خواجہ اجمیری کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ام الورا ہے اور بی بی ماہ نور سے بھی مشہور تھی۔ چند واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اس لیے آپ والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جس وقت میرا نور نظر لخت جگر میرے شکم میں آیا، میرا سارا گھر جو ہے خیر و برکت سے معمور ہو گیا۔ ہمارے دشمن بھی شفقت و محبت سے پیش آنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے بہترین خواب نظر آتے اور جس وقت سے میرے رب نے آپ کے جسم اطہر میں جان ڈالی تو اس وقت سے معمول ہو گیا تھا کہ آدھی رات سے صبح تک میرے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی۔ میں اس وقت مبارک آواز میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی میرا گھر نور سے بھر گیا۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی بن خواجہ غیاث الدین بن خواجہ نجم الدین طاہر بن خواجہ سید ابراہیم بن سید ادریس بن امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن امام باقر بن زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ یہ ہے: بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد بن عبداللہ حنبل بن زاہد بن موسیٰ بن سید عبداللہ مخفی بن حسن مثنی بن سیدنا امام حسن بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت و جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا وہ یہ ہے: ابتدائی تعلیم حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پر ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت غیاث الدین حسن ایک بڑے جید عالم تھے۔ خواجہ صاحب نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ فرما لیا۔ اس کے بعد سنجر کے ایک مکتب میں داخلہ ہوا۔ آپ نے یہاں ابتدائی طور سے تفسیر، فقہ اور حدیث کی تعلیم پائی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے تمام علوم میں مہارت حاصل کر لیا۔ آپ کے خطاب جو خواجہ اجمیری کو جو خطاب علماء سے ملے اور اولیاء کرام سے ملے وہ یہ خطاب ہیں جو مشہور ہیں: نائب رسول فی الہند، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، ہند الولی، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، سلطان سنجر، اور القاب یہ ہیں: قدوۃ الاولیاء، مخزن معرفت، دلیل العارفین، برہان الواصلین، تاج العاشقین، سید العابدین، تاج المقربین، سلطان العارفین، قطب دورہ، معین الملت والدین، امام شریعت طریقت، واقف اسرار سوری و مانوی، معین الحق، یہ آپ کو خطاب ملے تھے۔ والد کے ترکہ میں سے حضرت خواجہ کو ایک پن چکی اور ایک باغ، 2 چیزیں ملی جس کی آمدنی سے آپ گزرکات فرماتے۔ سرکار خواجہ اپنے باغ کی دیکھ بھال خود فرماتے تھے۔ ایک دن اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے کہ اچانک ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں داخل ہوئے۔ خواجہ بزرگ کو بچپن ہی سے صوفیوں اور درویشوں سے بے پناہ لگاؤ تھا، اس لیے نہایت ہی خندہ لبی سے ان کا استقبال کیا اور بہت ہی منکسر مزاجی سے پیش آئے اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر حضرت ابراہیم قندوزی کے دربار پیش کیا۔ حضرت ابراہیم تو سمجھ ہی رہے تھے کہ حسن کو رہنما کی تلاش ہے جو ان کو حق تک پہنچا دے۔ آپ اچھی طرح جان رہے تھے کہ آج کا یہ انوکھا باغبان کل تک لوگوں کے دلوں کی باغبانی کرے گا، جانے کتنوں کے روحانی پیاس بجھائے گا، لاکھوں کو میں توحید کا متوالا بنا دے گا، اور جو بھی اس کی ایک نظر سے جام پی لے گا وہ عشق الہی میں سرمست ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے ایک کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو چبا کر حضرت خواجہ کو عنایت فرما دیا۔ اب کیا تھا کہ کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، حجابات اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم تو تشریف لے گئے لیکن سیدنا خواجہ
غریب نواز اپنا باغ فروخت کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم انہوں نے فرما دیا اور خود تلاش حق کے لیے چل پڑے۔ آپ سب سے پہلے خراسان تشریف لائے، بعد وہ سمرقند بخارا کی سفر فرمایا۔ آخر الذکر دونوں مقامات میں 544 سے 550 تک علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد، سمرقند، بخارا اسلامی علوم و فنون کے مرکز تھے۔ مولانا حسام الدین بخاری اور صاحب شرح اسلام مولانا اشرف الدین جیسی مشہور جلیل قدر ہستیوں سے حضرت خواجہ نے علم حاصل کیا۔ بغداد مقدس سے آپ حرمین طیبین تشریف لے گئے اور یہ سفر آپ نے 551 میں کیا۔ قریہ ہارون ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن خدا کی شان کے یہ چھوٹی سی بستی نور و نکز میں بسی ہوئی تھی۔ وہاں ایک عاشق رسول حضرت خواجہ عثمان ہارونی رونق افروز تھے اور تمام بستی خیر و برکت سے معمور تھی۔ حضرت عثمان مشائخ کبار میں سے تھے اور آپ کا فیض دور دور تک جاری تھا۔ متلاشیان حق اور حاجت مند گوہر مراد سے اپنا دامن بھر لیتے۔ جس وقت خواجہ بزرگ کی نظر اپنے شیخ کامل پر پڑی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انہوں نے اب چشمہ آب بقا مل گیا تھا۔ حضرت خواجہ نے خواجہ عثمان ہارونی کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ مرید ہونے کا واقعہ خود ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت ہونے کا واقعہ ہے اس طرح نقل فرماتے ہیں، جو اپنے پیر و مرشد سے آپ نے فیض لیا اور آپ سے بیعت ہوئے۔ فرماتے ہیں، میں ایک صحبت میں جس میں جلیل القدر بزرگ جمع تھے نہایتی ادب سے حاضر ہوا اور سر نیاز زمین ادب پر جھکا دیا۔ حضور نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے تعمیل حکم کی، پھر حکم ہوا روبہ قبلہ بیٹھ جاؤ۔ میں ادب سے روبہ قبلہ بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے ادب کے ساتھ تلاوت کی۔ پھر حکم ہوا 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر حضور والا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ ان تمام جملہ امور کے بعد حضرت شیخ نے ایک خاص قسم کی ٹوپی میرے سر پر رکھی جو کلاه 4 ترکی کہلاتی ہے، آپ اور جوگا مبارک مجھے پہنا دیا۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً بیٹھ گیا اور پھر حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو فرمایا ہمارے مشائخ کے یہاں صرف 1 دن رات کا مجاہدہ ہے، اس لیے جاؤ 1 دن رات کا مجاہدہ کرو۔ یہ حکم سن کر میں نے 1 دن رات پوری عبادت لائی اور نماز میں گزار دی۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی، دولت حاصل کی اور حکم کے مطابق بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا ادھر دیکھو۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش معلیٰ تک۔ پھر ارشاد ہوا نیچے دیکھو۔ میں نے نیچے دیکھا تو پھر وہی فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک۔ پھر حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو پھر حضرت نے ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے عرض کیا حجاب عظمت تک صاف نظر آ رہا ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی کر لی۔ پھر حکم دیا کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 انگلیاں میرے سامنے کی اور دریافت فرمایا کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا 18,000 عالم میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب میری زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بس اب تیرا کام ہو گیا ہے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کے دربار میں 20 سال تک